بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ وقال سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحصنت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ اسی لیے جمعیت اہل حدیث کلیان کے قابل احترام ذمہ داران خصوصیت کے ساتھ برادر مکرم فضیلت الشیخ احسان اللہ مدنی حافظہ اللہ، جو ضلعی جمعیت اہل حدیث کلیان کے ناظم ہیں اور آج کی اس مجلس کے صدر بھی ہیں۔ مجلس میں تشریف فرما قابل احترام علماء، فضلاء، دعات، مسجد اہل حدیث سدھارتھ نگر امرناتھ کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مجلس میں تشریف فرما قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، مختصر وقت میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کرنی ہے۔ اصلاح معاشرہ کا عنوان خواتین کے تناظر میں، ان کی ذمہ داریوں کے تناظر میں آپ کے سامنے مختصراً گفتگو کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سنتوں میں ایمان کے، عقیدے کے، عبادات کے جو احکام اور مسائل بیان فرمائے ہیں، وہ تمام مسائل مشترک ہیں خواتین میں بھی، ایسے ہی جیسے مردوں کے لیے ہیں۔ شریعت کے احکام اور مسائل میں اگر کہیں استثناء ہے، تخصیص ہے کہ یہ کام مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ورنہ عمومی طور پر جو احکام ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ توحید کا عقیدہ، ایمان باللہ کا 6 ارکان، ایمان کے، اسلام کے 5 ارکان مجموعی طور پر جیسے مردوں کے لیے ہے ایسے عورتوں کے لیے ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما لنا لا نذکر فی القرآن کما یذکر الرجال، یا الرجال یذکرون فی القرآن والنساء لا یذکرن۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ایسا کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم میں مردوں کا جیسے ذکر کیا جاتا ہے ویسے عورتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کی جو تعبیر ہے وہ عام طور پر مذکر مردوں کے لیے، حکم میں عورتیں شامل، لیکن عام طور پر جو خطاب کیا گیا وہ مردوں کو خطاب کیا گیا۔ تو مردوں کو تغلیباً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین ظاہر ہے کہ زیادہ اہمیت اس اعتبار سے کہ مرد عورتوں کے مقابل میں اونچا درجہ رکھتے ہیں، ان کے یہاں قوامیت ہے، ان کے یہاں حشمت ہے، اور ان کے یہاں شہامت ہے وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر قرآن کریم کی آیات میں جو احکام نازل فرمائے مردوں کو خطاب کیا، لیکن جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال ان کے ذہن میں آیا اور وہ کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس کا ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا،
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور اس کے بعد والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، اس طرح سے 10 صفات بیان کیے گئے، 10 صفات، اور اس میں مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، اسلام لانے والے مرد، عورتیں، ایمان لانے والے مرد، عورتیں، ایسے ہی 10 صفات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کر کے فرمایا، مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کر کے فرمایا۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی سماج کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے ظاہر ہے کہ مردوں کا بھی اپنا رول ہے، مردوں کا بھی اپنا کردار ہے، خواتین کا بھی اپنا رول ہے، خواتین کا بھی اپنا کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ خصوصیت عطا فرمائی ہے، دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں، اور دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ماسپرس کرے گا۔ مردوں کو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے، اور خواتین کو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مردوں کا دائرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے، دائرہ عمل، دائرہ کار سماج میں، وہ الگ ہے۔ عورتوں کا جو دائرہ عمل ہے وہ الگ، ظاہر سی بات ہے۔ تو مردوں کی ذمہ داریوں سے متعلق عورتوں سے، عورتوں کی ذمہ داریوں سے متعلق مردوں سے نہیں سوال ہوگا، جس کی جو ذمہ داریاں ہیں اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ باز پرس کرے گا۔ مردوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مرد باہر کے مسائل یا نا مطلب سماج کی وہ مسائل جن کا تعلق باہر سے ہے، عبادات کے وہ کام جو باہر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جمعے کی نماز کے لیے باہر مسجدوں میں حاضر ہونا، جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں میں مسجدوں کے اندر جماعت آ کر کے حاضر ہونا پڑنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے جانا وغیرہ، اس طرح کے جو کام ہیں یہ کام مردوں کی خصوصیات کے اندر آتے ہیں۔ عورتوں کو خاص شرائط ضوابط کے ساتھ اجازت دی گئی ہے، ان کا دائرہ محدود کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے مقابل ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں بہت زیادہ اہم ہیں، اور وہ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جیسے مرد جو ذمہ داریاں ادا کریں گے وہ عورتیں نہیں ادا کر سکتی، ایسی عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ وہی ادا کر سکتی ہے، مرد ادا نہیں کر سکتے۔ گھریلو مسائل، مثال کے طور پر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنے دین اور ایمان کی فکر کرے، اپنے دین اور ایمان کی اصلاح کرے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اس کے لیے علم حاصل کرے، اس کے اپنے شوہر کے جو حقوق ہیں اسے ادا کرے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، گھر کی دیکھ ریکھ ہے، شوہر کے مال کی دیکھ ریکھ ہے، اور اسی طرح سے ہونے والے بچے جو تربیت کرنے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ہر دور میں مطلب ایک بہت بڑا چیلنج رہا میرے بھائیوں، اور اس دور میں خاص طور پر بہت بڑا چیلنج ہے، اور آگے جس قدر مشکلات بڑھتی جائیں گی اسی قدر یہ چیلنج اور زیادہ اہم اور خطرناک ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے بعد عورتوں کے سر پہ رکھی ہیں۔ مرد کام کاج کرے گا، محنت کرے گا، مشقت کرے گا، حلال روزی کا انتظام کرے گا، اور حلال بستر کا انتظام کرے گا، حلال چھت کا انتظام کرے گا، حلال دانے پانی کا انتظام کرے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا، پسینے نکالے گا، اور پھر حلال کا انتظام کر کے ہے نا بیوی کے کھانے خرچے کا انتظام، بچوں کے کھانے خرچے کے انتظام، ان کی تعلیم کا، تربیت کا جو مسئلہ ہے یہ سب ادا کرے گا۔ اب جو آج آپ کے سامنے بات کرنی ہے میرے بھائیوں، وہ خاص طور پر اسلامی اصلاح معاشرہ میں خواتین کی جو بہت بنیادی ذمہ داریاں ہیں، اور اس طرح کے موضوعات لمبے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کے لیے 2 گھنٹے چاہیے تاکہ مختلف موضوعات پر 6، 8، 10 پوائنٹ پر لمبی گفتگو کی جائے، لیکن عام طور پر وقت کی مشکل آ جاتی ہے اور سرسری طور پر ہی چند باتوں پر اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ میں خواتین کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں جس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی، معاشرے کی سدھار ہوگی، ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، جب بھی اصلاح معاشرہ کی بات آتی ہے نا، چاہے اس کا تعلق خواتین کے تناظر میں ہو رہی ہو یا پھر عام بات ہو رہی مردوں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے، اور ہر طبقے کے حوالے سے، تو سب سے پہلے انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چوری ہوتی ہے چوری نہ ہو، لوگ بدکاری کرتے ہیں وہ نہ کریں، شراب پیتے ہیں وہ نہ کریں، خیانت کرتے ہیں وہ نہ کریں، ہے نا، کاروبار اور لین دین میں آدمی 2 نمبر 3 نمبر کرتا ہے، یعنی خیانت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ یہی اصلاح معاشرہ کی بنیاد ہے، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے میرے بھائی وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ایمان اور عقیدے پر ہوا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت اور بندگی پر ہوا کرتی ہے۔ آپ بتائیے ایک معاشرہ ایمان و عقیدے کے اعتبار سے پستی کی آخری سطح پر زندگی گزار رہا ہو، اور ہم اس کے کاروبار کی اصلاح کریں، اس کے رہن سہن کی اصلاح کریں، اس کے دیگر مسائل کی اصلاح کریں،
تو قبروں پر مزاروں پر بھیڑ لگی ہوئی ہو، شرک ہو رہا، غیر اللہ کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، رکوع کیا جا رہا ہو، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھین کر دوسروں کو بندوں کو دے رہے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو ساجی اور شریک بنا رہے ہیں۔ آپ بتائیے جس سماج کے اندر شرک اور بدعت چل رہی ہو، اس سماج کے اندر دیگر عملی مسائل کی اصلاح کرنے کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور اصول تو یہ کہتا ہے اللہ کے دین کا کہ جب تک دین اور عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی، عقیدے کی ایمان کی اصلاح نہیں ہوگی، تب تک انسانی زندگی کے عملی مسائل کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ آج آپ دیکھیں، غور کریں، جب تک ایمان کی روشنی دل کے اندر داخل نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ پختہ نہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے بعد ایمانیات کے جو 5 ارکان، 5 ابواب اور ہیں، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر اور تقدیر کے اچھی، جب تک ان پر صحیح معنوں میں ایمان نہ ہو جائے تب تک انسان کہاں سے اپنی اصلاح کرے گا؟ ایک آدمی وہ آخرت پر ایمان نہ ہو، مثال کے طور پر آپ بتائیے کہ آخرت پر ایمان نہ ہو اس کا صحیح معنوں میں، تو پھر کہاں سے وہ اپنی اصلاح کرے گا؟ چوری کرے گا اسے کوئی خوف نہیں، شراب پیے گا اسے کوئی خوف نہیں، بدکاری کرے گا اسے کوئی خوف نہیں، لیکن اگر احساس اس کا ایمان زندہ ہو اور وہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا، موت ہونی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ باس و باس کرے گا، یعنی دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب ہوگا، باس فرض ہوگی، مناقشہ ہوگا، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اگر یہ ایمان ہر پل ہر گھڑی ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اندر رہے تو انسان کوئی بھی قدم اٹھائے گا تو اسے یہ بات یاد آئے گی، بندے غلط کرنے جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دے رہا ہے، بندے غلط کر رہا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، بندے غلط کر رہا ہے، تو جو کچھ بھی غلط کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی اسے کیا کرے گی؟ اسے جھجھوڑ کر کے رکھ دے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کتنی حدیث آیات میں بھی اور بہت ساری حدیثوں میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ بولنا ہو تو بھلی بات بولے، ورنہ اپنی زبان بند رکھے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت، مثال کے طور پر تو اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان بار بار کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ یہ کیا سماجی مسئلہ نہیں ہے؟ معاشرے کا مسئلہ نہیں؟ پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، مہمانوں کے ساتھ تکریم کا معاملہ ہونا چاہیے، زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے، آدمی گالی نہ دے، آدمی فحش گوئی نہ کرے، آدمی غیبت نہ کرے، آدمی چغلی نہ کرے، آدمی جھوٹی گواہی نہ دے۔ یہی تو سماج کے مسائل ہیں، سماج کے جو عملی مسائل ہیں یہی مسائل ہیں میرے بھائیوں۔ تو سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان و عقیدے کی اصلاح پر توجہ دینا ضروری ہے۔ ہمارے گھروں کا مسئلہ، ہمارے سماج کی خواتین کا مسئلہ، ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، بیٹیوں کا مسئلہ، یہی سماج بنتے ہیں۔ ان کی اصلاح اگر ہوگی تو سماج کی اصلاح ہوگی، اور ان کی اصلاح کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح، سنت کی زندگی گزاریں، توحید کی زندگی گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی زندگی گزاریں۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر ہم اس سلسلے میں بیداری پیدا نہ کریں، اپنے گھر کی خواتین کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اگر ہم صحیح عقیدے کی تعلیم نہ دیں، صحیح ایمان کی تعلیم نہ دیں، نہ سکھائیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی عظمت ان کی زندگی میں نہ لائیں، تو سماج میں اتنی ساری بدعات ہیں، اتنے ساری خرافات ہیں، اتنے سارے منکرات ہیں، یہ سارے کام سماج میں چلتے رہیں گے۔ ان کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم صحیح معنوں میں ایمان کی اصلاح کر لے جائیں، عقیدہ پختہ کر لے جائیں، درست کر لے جائیں، سنت کا معاملہ صحیح معنوں میں ہم منظم کر لے جائیں کہ سنت کی زندگی گزارنی ہے، بدعات سے اپنی زندگی کو، اپنے عمل کو پاک رکھنا ہے، تب جا کر کے سارے مسائل آگے کیا ہوں گے؟ آگے حل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ سوچیں، غور کریں کہ کیا مدینہ میں برائیاں نہیں تھی؟ بہت ساری سماجی برائیاں تھیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ توجہ، سب سے زیادہ ترکیز، سب سے زیادہ اہتمام اللہ کے نبی نے عقیدے کا فرمایا، ایمان کا فرمایا۔ اور اسی لیے مدینے میں پہنچنے کے بعد جو مسلمانوں کے ایک چھوٹی سی ریاست، مسلمانوں کا چھوٹا سا ایک نظام قائم ہوا تھا نا مدینہ طیبہ کے اندر، اس میں مسلمانوں کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی، ان کے سماج کی، سوسائٹی کی، ان کے رہن سہن کی اصلاح کرنے کے لیے، اور اس میں فساد نہ آ جائے، بگاڑ نہ آ جائے، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 بڑے عظیم الشان کام کیے۔
پہلا کام تو یہ کیا کہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جب آئے تھے مسلمان تو ان کے پاس اپنے رہنے سہنے کے مسائل تھے، کھانے پینے کے مسائل تھے۔ اللہ کے نبی نے مدینے کے انصار کے ساتھ میں بھائی چارہ کروا دیا، بھائی چارہ کروا دیا ہے نا، یعنی بھائی بھائی بنا دیا۔ اپنے ساتھ ایک مہاجر کو، کوئی 2 مہاجر کو لے کر کے جا رہا ہے، کوئی گھر دے رہا ہے، کوئی رہنے سہنے کا انتظام کر رہا ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے کھانے پینے کے علاوہ اپنے کاروبار میں بھی شریک کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ یہاں تک سیرت کے اندر مسئلہ موجود ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ اسے نکاح کر لیں تاکہ آپ پرسکون زندگی مدینے کے اندر گزاریں۔ ایک کام تو یہ ہوا۔ اب اس کے بعد مسئلہ تھا، بڑی تعداد میں مشرکین رہتے تھے، بڑی تعداد میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور مشرکین جو تھے وہ تو تھے ہی۔ اب ایک اسلامی ریاست کا مسئلہ ہے، ٹکراؤ بھی ہوگا، جھگڑا بھی ہوگا، نفرتیں بھی ہیں، دشمنیاں بھی ہیں، کفر و اسلام کا ٹکراؤ ہے، اہل کتاب کی طرف سے سازشیں ہیں، اور منافقین کا جو ٹولہ نکل کر کے آیا مدینہ طیبہ کے اندر وہ سب کے ساتھ میں کیا کرتا تھا؟ مسلمانوں کے خلاف ساز باز کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ایک بہت مضبوط معاہدہ کروا دیا۔ کیوں؟ وہ جو اسلامی نظام قائم ہوا ہے، جو اسلامی ریاست چھوٹی سی قائم ہوئی مدینے کے اندر، اس کا سماج عقیدے کی گندگیوں سے محفوظ ہو جائے، یہود و نصارہ کی غلاظتوں سے محفوظ ہو جائے، اور کسی بھی طرح کی کشاکش نہ ہو، ادھر سے سازشیں نہ ہو، اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے کی کوئی کوشش جو یہودی کر سکتے ہیں، عیسائی کر سکتے ہیں، مشرکین کر سکتے ہیں، اس کی روک تھام ہو جائے، اور ایک ایسا معاشرہ بنے جس کے اندر یہ ہو کہ بھائی ٹھیک ہے، اسلامی نظام کے اندر یہودی رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، مشرکین رہتے ہیں، ان کے حقوق ہمارا مسلمان بھائی پامال نہ کرے، ان کے حقوق جو ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی بھی کیا کرے؟ پامال نہ کرے۔ یہ اسی کو کہا جاتا ہے پرامن رہائش، پرامن زندگی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرامن وقائے باہم جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کو عربی والے ہمارے علماء التعايش السلمی کہتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ سلامتی والی زندگی میں آپس میں رہنا۔ ٹھیک ہے، تمہارا عقیدہ وہ ہے، اسلام زبردستی نہیں کرتا، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں تکلیف نہ دیں، ہم بھی آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ لیکن تو خلاصے کلام کیا ہے؟ سماج کی اصلاح کے لیے پہلی اینٹ کیا ہے میرے بھائیو؟ عقیدے کی اصلاح۔ ہماری ماؤں بہنوں کا مسئلہ دیکھو، ہمارے ماؤں بہنوں کا عقیدہ کیسا ہے، ان کی توحید کی معلومات کتنی ہے، ان کے پاس الوہیت کا علم، ربوبیت کا علم، کتاب و سنت کے دلائل کیا ہیں، اسماء و صفات کا کیا مسئلہ ہے، اتنی ساری گمراہیاں آپ کو ملیں گی۔ اور افسوس اس بات پر بھی کرنا پڑتا ہے کہ عقیدے کے درس، آپ یہ مسجد الحمدللہ، اس مسجد میں ایسی بہت ساری مسجدیں آس پاس قریب میں دور میں موجود ہیں، ان مسجدوں کے اندر کوئی عقیدے کا درس ہو، ایمان کا درس ہو، کتاب التوحید پڑھائی جائے، اصول ثلاثہ کی تعلیم دی جائے، اور دیگر کتابیں جو عقیدے کی ہیں، ایمان کی ہیں، جو ایمان کی بنیاد کو صحیح کرنے والی کتابیں ہیں، تو پھر اس میں لوگوں کو دلچسپی کم ہوتی ہے، دلچسپی کم ہوتی۔ ہماری مائیں نہیں حاضر ہونا چاہتے، بولے کیا ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتائیں گے؟ اللہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہی، ہم تو اہل حدیث ہیں ہی، ہم تو توحید والے ہیں ہی، جبکہ اتنی ساری غلطیاں ان کے ہاں عقیدے کی پائی جاتی ہیں، اتنی زیادہ، آپ یقین نہیں آئے گا آپ کو، اتنی ساری۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہماری اپنی مائیں بہنیں ہیں، ان کے ایمان کا مسئلہ، ان کے عقیدے کا مسئلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاندان سے جڑ کر کے، ایک خاندان سے نسبت اور روایت کی بنیاد پر علم نہیں آتا، علم سیکھنا پڑتا ہے تب آتا ہے۔ کتاب التوحید کا درس سعودی عرب کے اندر برسوں سے ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ آپ سوچئے کیوں؟ تبھی تو ایمان میں نام لیا جاتا سعودی عرب کا، توحید کے لیے ساری دنیا میں کس کا نام لیا جاتا ہے؟ مملکت توحید کا، مملکت توحید کا نام لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی یہ کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ کے اندر خواتین کے تعلق سے اگر کہی جائے تو پہلا کام یہ ہے کہ خواتین ہماری مائیں بہنیں کیا کریں؟ اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کی فکر کریں، اس کے لیے مستند علماء سے علم حاصل کریں، مستند علم ہونا چاہیے۔ بھئی آج کل تو بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ جو بھی آدمی میڈیا پہ آ جائے، پھیل جائے، اس کا نام ہو جائے، اسے کو ہم لوگ بھی، ہمارے بھائی بھی اسی کو سمجھتے ہیں سب سے بڑا عالم ہے، اور ہماری مائیں بہنیں بھی سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی عالمہ ہے۔ یہ نہیں پتہ لگانا چاہتے کہ واقعی عالم بھی ہے کہ نہیں ہے، اور یہ عالمہ بھی ہے کہ نہیں ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، صحیح معنوں میں ان کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں، ان کے استاذ کون ہیں، ان کا مدرسہ کون ہے، ان کو سکھانے والے پڑھانے والے کون، یہ نہیں جاننا چاہتے۔
بس وہ آپا ہیں، وہ باجی ہیں، وہ فلاں ہیں، اور بہت زیادہ پاپولر ہیں، بہت زیادہ فیمس ہیں، اور وہ جب آتی ہیں مجلس میں تقریر کرتی ہیں تو ساری مجلس بیٹھ کر کے روتی ہے۔ رونے سے کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ جماعت والے نہیں روتے ہیں؟ جا کے دیکھو 3 دن کے جلسے میں آخری دن کیا ہوتا ہے، خالی دعا ہوتی ہے نا تیسرے دن، بڑے بڑے ان کے اجتماع میں پوری مجلس کئی لاکھ میں جمع ہوتے ہیں، سب روتے ہیں زاروں کے تار۔ رونے سے کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ صحیح عقیدہ، صحیح دین، صحیح ایمان، صحیح سنت، صحیح بدعت کی حقیقت، شرک کی حقیقت، یہ سب صحیح معنوں میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ یہ جذباتی انداز کی بات کی وہ بہت اچھی ہیں اور ساری مجلس روتی ہے اور فلاں صاحب آتے ہیں تو بڑا مزہ، اس طرح کی بات ہے۔ یاد رکھیں، علم حاصل کرنا مستند ہونا چاہیے، علم مستند ہو، اور مستند علم کے سورس سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس میں بڑی گمراہیاں، بڑے انحرافات پائے جاتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے، جڑ ہے یہ، اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ سماج کی اصلاح کی بنیاد ہے کہ پہلے علم، اور وہ بھی علم کس کا؟ دین کی بنیاد کا، ایمان کا، عقیدے کا علم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں کے اندر جو اللہ کی کتاب اور حکمت اتاری جاتی ہے اس کی تلاوت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں کے اندر جو اللہ کی کتاب اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اس کا ذکر کرو، اس کا علم حاصل کرو۔ آپ سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ کے گھروں میں قرآن اتر رہا ہے، آپ کے گھروں میں حکمت اتر رہی ہے، یعنی اللہ کے نبی کی سنتیں، تو قرآن کا علم، سنت کا علم، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے۔ میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا، اصلاح معاشرہ میں آپ کا کردار بڑا عظیم ہے اور آپ کی ذمہ داری بہت اہم ہے۔ آپ نے اگر اس بات کو نہیں سمجھا، سیریس نہ ہوئی، تو یقین مانے کہ آپ اپنی ذمہ داری صحیح معنوں میں ادا نہیں کر سکتے۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری آپ کی اپنی، ایک تو ہو گئی بات علم کی کہ آپ نے آپ کو علم سے لیس کر، دوسرا مسئلہ ہے آپ کی اپنی عزت و آبرو کا مسئلہ، آپ کی اپنی حیا کا مسئلہ، آپ کی اپنی عزت و آبرو کا مسئلہ، آپ کی اپنی عصمت کا مسئلہ، آپ کی اپنی ناموس کی حفاظت کا مسئلہ۔ بھیڑیے ہیں چاروں طرف، بھیڑیے ہیں، اور میڈیا کے میرے بھائیو، ان ڈیوائسز نے کیا کیا؟ پوری دنیا کو ایک کر دیا، بے حیائی کہیں باقی نہیں بچی۔ آپ کچھ بھی دیکھنا چاہیں تو آپ کے سامنے بے حیائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو، بہت خطرناک ہے، بڑی سخت آزمائش، سیکنڈ آزمائش۔ اپنی آبرو کی فکر کرنا بے انتہا ضروری ہے، اور میں اکثر یہ باتیں کہتا ہوں اس طرح کے موضوعات پر میرے بھائیوں، ہماری مائیں اور بہنیں، کہ آج جب ہم خبر سنتے ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، فلاں بہن فلاں آدمی کے ساتھ، فلاں بیٹی فلاں آدمی کے ساتھ، اور وہ بھی بغیر ولی کے نکاح، اور حتیٰ کہ مسلم بھی نہیں، غیر مسلم ہے، وہ بت پرست ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ملحد ہے، بے دین ہے، کسی کے ساتھ بھی رشتہ ہو رہا ہے۔ یقین مانیے، اس کے بعد ایسا لگتا ہے نا کہ اپنے وجود سے ہم نے ہاتھ دھو لیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کریں تو کیا کریں، سوچے تو کیا سوچیں۔ مسلمان بچی بغیر ولی کے نکاح، اس لڑکے کے ساتھ، اس لڑکے کے ساتھ، اور حتیٰ کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا کتنی مرتبہ۔ یہ کہاں سے آتا ہے مسئلہ؟ کیوں؟ آبرو کی فکر کب کریں گے؟ کب کریں گی آبرو کی فکر؟ آبرو کی عزت کی فکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلے زمانے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ 3 لوگوں کا واقعہ ہے نا، اسی کے اندر وہ ایک واقعہ آیا ہوا ہے۔ وہ عزت کی، ناموس کی حفاظت کرنے والی وہ خاتون یا وہ لڑکی جس کا ذکر صحیح بخاری وغیرہ کے اندر آیا ہوا ہے کہ عزت و آبرو کا مسئلہ آ گیا، زناکاری، بدکاری، فحاشی کا مسئلہ آ گیا، قحط سالی کا مسئلہ آ گیا، قحط، پانی کا برسنا بند ہو گیا، پانی نہیں اترتا، بارش نہیں ہو رہی تھی، حالت یہ ہو گئی کہ دانے دانے کا محتاج ہو گئے لوگ۔ اور اس کے بعد وہی لڑکی جس کا جو چچا زاد بھائی اس لڑکی کے ساتھ، چچا زاد بہن کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اور وہ کبھی اس نے اپنی آبرو کا سودا نہیں کیا۔ اس قحط سالی کے موقع پر وہ لڑکی اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچ گئی، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، دانے دانے کی مشکل ہو رہی ہے، کچھ میری مدد کر دو۔
کچھ میری مدد کر دو، قرض دے دو۔ اس نے اس موقع کو اپنے لیے استعمال کر لیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، اگر تم مجھے اپنے آپ پر قابو دیتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ اپنی شہوت پوری کروں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھا، جان کا مسئلہ ہے، جان کا۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اپنی ماؤں سے بہنوں سے بھی، کہ آبرو کی قیمت دیکھو، عزت اور ناموس کی حفاظت کا یہ جذبہ دیکھو۔ یاد رکھیں کیا ہوا تھا اس میں؟ ہوا یہ تھا کہ جب سب کچھ ہو گیا اور اب یہ ہوا کہ بدکاری کی شروعات ہونے جا رہی ہے، اس وقت اس غیرت مند لڑکی نے کیا کہا تھا؟ غیرت مند خاتون نے کیا کہا تھا؟ اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بها۔ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف دلایا۔ اب یہ بھی کون کرے گا؟ ایمان کا پتہ ہو، عقیدے کا پتہ ہو، اللہ کا خوف دلانے کی بات سمجھ میں آئے تب تو، ورنہ دنیا کی طرف آدمی گھومتا رہتا ہے۔ ایمان چاہیے، ایمان چاہیے، اللہ کا ڈر چاہیے، تب انسان خود اللہ سے ڈرے۔ ورنہ کیا تھا مسئلہ؟ وہ بھی زناکاری بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی، وہ بھی زناکاری بدکاری کے لیے، سارا مسئلہ ختم ہو جاتا۔ اسے ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور وہ اسی اللہ کا خوف دلا رہی ہے۔ اللہ کا خوف دل، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور ناحق یہ کام نہ کر، ناحق یہ کام نہ کر، یہ حرام ہے تیرے لیے۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیرت، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس عطا فرمایا، اور وہ اس کے بعد وہاں سے اٹھ گیا اور زراکاری بدکاری سے بچ گئے، اور اس نے اس کی مدد کر دی اور کہا لے جاؤ، اسے واپس بھی نہیں کرنا۔ وہ ایمان پیدا کریں ہماری مائیں بہنیں۔ سماج کی اصلاح، سماج چل رہا ہے زناکاری بدکاری کی آگ میں جھلس رہا ہے، فحاشی کی آگ میں جھلس رہا ہے، اور آنکھ کی زناکاری، کان کی زناکاری، ہاتھ کی زناکاری، اور یہ ساری زناکاریاں تو اب بہت پیچھے رہ گئی۔ اب تو معاملہ کافی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سماج کی اصلاح کے لیے آپ کو اپنی آبرو کی حفاظت کی فکر کرنی پڑے گی۔ آپ اپنی آبرو کی حفاظت کی فکر کریں، اسی پر اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، اپنے ماتحتوں کی تربیت کریں، اللہ کا خوف دلائیں۔ ایک لڑکی سے، ایک خاتون سے اگر کوئی اجنبی بھیڑیا، کوئی دل کا مریض اگر چاہتا ہے کہ اپنی شہوت پوری کر لے، اس سے آبرو سے کھیلے، کیسے اتنی آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، عزت و آبرو کی فکر نہیں۔ یاد رکھیں، ایمان و عقیدے کے بعد ایک لڑکی کے پاس، ایک خاتون کے پاس، اس کی آبرو سے زیادہ اونچی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آج سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ہم، ہماری مائیں بہنیں، کیا ذمہ داری ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی آبرو کی حفاظت کی فکر کریں، اپنی حفاظت، اپنی بچیوں کی حفاظت، ان کی ایسی تربیت کہ وہ سمجھیں کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کیسی کرنی چاہیے، وقت کی فتنوں سے، حالات کے فتنوں سے، اور اس قسم کی چیزوں سے بہت اچھی طرح سے انہیں کیا کرنا؟ آگاہ کر دینا، الرٹ کر دینا، کہ کوئی اس طرح کی بات کرنا چاہے، کوئی اس طرح کا اشارہ کرنا چاہے، کوئی اس طرح کی چیٹنگ کرنا چاہے، کوئی اس طرح سے آپ کو چھیڑنا چاہے دور سے نزدیک سے، تو ایک دم چوکنا ہو جانا کہ شیطان آ رہا ہے، شیطان آ رہا ہے، اور آبرو سے کھیلنا، اور آبرو سے کھیلنے کی نوبت آتی ہے تو اس کے بعد آدمی، یعنی ایک انسان، اپنے ایمان سے، دین سے، عقیدے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور شہوت کے نتیجے پہ انسان کہاں لے جاتا ہے؟ شیطان کہاں لے جاتا ہے انسان کو عزت و آبرو ہی نہیں، اس کے بعد اس کے ایمان و عقیدے کو ضائع کر دیتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں، یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ مرد مسلمان بھی ہے کہ نہیں، وہ لڑکا مسلمان بھی ہے کہ نہیں، وہ یہودی ہے کوئی بات نہیں، عیسائی ہے کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد دل پر پردہ پڑ جاتا ہے ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر، تو آنکھوں پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے، عقل پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر زناکاری بدکاری کے واقعات پیش آتے ہیں، کورٹ سے نکاح ہو رہا ہے، میرج ہے نا، کورٹ میرج ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے جھوٹے سچے ولی گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے میرے بھائی، میرے بزرگوں اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، سماج کی اصلاح کے لیے دوسرا کام ہے عزت و ناموس کی حفاظت کا مسئلہ، اور اس سلسلے میں آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے اندر ایک بات کی طرف میں خاص طور پہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس میں دونوں ذمہ دار ہیں، مرد بھی ذمہ دار ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو جو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہم یہ فکر کیوں نہیں کرتے، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم پتہ لگائیں
کہ وہ کہاں پڑھ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کون ساتھی ہے، کون کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کون رابطے میں ہے، یہ پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہماری ذمہ داری ہے یہ؟ ہم آزاد ہو جاتے ہیں، کسی کی دوست کے ساتھ، کسی بھی ساتھی کے ساتھ جانا ہو رہا ہے، ہم سالہ سال نہیں دیکھتے کہ کون ہے، آگے کون ہے، رابطے میں کون ہے۔ فون کا معاملہ یہ بہت بڑا کوآرڈینیٹر ہے بیچ میں، اس کے ذریعے سے سارے رابطے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا، فَالصَّالِحَاتُ خَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ نیک عورتیں، الصالحات نیک خاتون، خواتین، صالح خواتین، اور کیا فرمایا تھا؟ خانتات وہ عورتیں جو اپنی شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں۔ ابھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والیاں، فرما برداری کرنے والیاں، حافظات للغیب، غیب میں بن دیکھے، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والیاں۔ کیا حفاظت کرنے والیاں؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر میں کہتے ہیں شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والیاں، شوہر کے گھر کی حفاظت کرنے والیاں، شوہر کی مال کی حفاظت کرنے والیاں، شوہر کے اپنے بچوں کی یعنی اپنی اولاد کی حفاظت کرنے والیاں۔ یہ ہے ان کی خوبی جو اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی، المرأة اذا صلت خمسها، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، ماہ رمضان کو روزہ رکھے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنی شوہر کی اطاعت کرے، وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس خاتون سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن آپ دیکھیے سب آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ فرائض کی پابندی۔ فرائض کی پابندی کا اعتبار اس وقت ہوگا جب پہلے صحیح معنوں میں ایمان ہوگا۔ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جسے ہم نے نہیں پڑھا آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، ایمان والی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی جلائیں گے، پورا گھر، پورا سماج، پورا ملک، پورا وطن، پورا علاقہ پاکیزہ زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو دنیا میں کیا ملے گا؟ ایمان اور عمل صالح، مرد ہو یا عورت، اللہ فرماتا ہے پاکیزہ زندگی جلائیں گے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اسے ان کے نیک عمل کا بہت اچھا بدلہ دیں گے، ان کے نیک عمل کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے مرد و خواتین ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور نقیر کے برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ نقیر کسے کہتے ہیں؟ نقیر جانتے ہیں نا، کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا، کھجور کی گٹھلی، تو ایک طرف تو سامنے کی طرف وہ جو شگاف ہوتا ہے، شگاف نہیں، پیچھے کی طرف شگاف، اگر یہ شگاف ہے تو آپ پیچھے کی طرف دیکھیں تو آپ کو اس کے پیٹھ کی طرف ایسے ڈاٹ، ایک نقطہ، معمولی سا گڑھا دکھائی دے گا، ہلکا سا گڑھا دکھائی دے گا، جیسے کسی پرندے نے چونچ مار دیا ہو، ہلکا سا ڈاٹ آپ کو، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ نقیر کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ آبرو کی بات میں کر رہا تھا اور بات میں ختم کر رہا ہوں۔ آبرو کی بات، عزت و آبرو، اسلامی سماج کا، اس کی اصلاح کا مسئلہ، معاشرے کی اصلاح کا مسئلہ۔ آج تو عورتوں کے اندر ماحول ایک الگ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ سب اسی میڈیا کے ذریعے سے یورپ کی، مغرب کی نقالی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام چاہتا ہے نسوانیت۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ نسوانیت، انوثت اور زنانہ پن، یعنی عورت ہے، عورت کی اپنی فطرت ہے، اس کا اپنا حیا ہے، اس کی اپنی آبرو ہے، اس کا اپنا شرم ہے وغیرہ۔ اسلام چاہتا اسی حیا، شرم، آبرو، عصمت، حشمت کے ساتھ زندگی گزارے، ایک عورت کی طرح زندگی گزارے ہے۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں نسوانیت، یعنی عورت کا عورت ہونا، عورت بن کر کے رہنا۔
اسی کو انوثت کہا جاتا ہے عربی میں۔ اس کے بعد آج جو مسئلہ چل پڑا ہے وہ ہے نسائیت، نسوانیت نہیں، نسائیت۔ جیسے ایسے آپ سمجھ رہے جیسے یہودیت، عیسائیت ہے، ایسے ہی کیا سمجھ رہے اس نسائیت یعنی عورت ہونا آزاد۔ عورت ہماری اپنی ایک قوم ہے، ہمارا اپنا ایک مزاج ہے، ہماری اپنی ایک سوچ ہے، ہم جیسے چاہیں گے آزاد زندگی گزاریں گے۔ سمجھ رہے؟ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اسی کو فیمنزم کہا جاتا ہے۔ فیمنزم کہا جاتا ہے یعنی عورت اپنی زندگی میں آزاد ہے، جیسے چاہے زندگی گزارے، وہ کپڑا پہنے نہ پہنے، آدھا پہنے پورا پہنے، حیا کرے نہ کرے، پردہ کرے نہ کرے، ہے نا، جیسے زندگی گزارے، مطلب کنٹرول سے باہر کوئی کنٹرول نہیں۔ شوہر بھی ہمارے پر کنٹرول نہیں رکھتا، ہم آزاد ہیں۔ اور اسی لیے میرا جسم میری مرضی، کیا نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان وغیرہ میں، میرا جسم میری مرضی، میں آزاد ہوں، کون کنٹرول؟ یا ہم جس طرح چاہیں گے اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ اسی کے ساتھ وہ مسئلہ بھی آتا ہے، اطاعت کی بات چل رہی تھی نا، وہ اطاعت بعلہا، اپنی شوہر کی اطاعت۔ جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرنی ہے، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے خلاف نہ ہو۔ اب یہ جو فیمنزم چلا ہے، نسائیت جو چل رہی ہے، اسلامی سماج کے لیے ناسور ہے، مسلم معاشرے کے لیے تباہی ہے میرے بھائیوں۔ یہ جو نسائیت کا فتنہ آیا ہوا ہے، اب اس کے نتیجے میں عورتیں کہتی ہیں نہیں ہم آزاد ہیں، ہم تمہاری خدمت نہیں کریں گے، تم ہماری خدمت نہ کرو، ہم آزاد ہیں، ہم خود کمائیں گے، خود خرچہ کریں گے، خود کھائیں گے، خود پیئیں گے، خود رہیں گے، آپ کو اپنا خود کمانا ہے، کھانا ہے، ایک نسبت رہے گا، بس ایک تعلق رہے گا۔ تو اسی لیے عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ہمیں خدمت نہیں کرنی ہے، ہمیں اپنے شوہر کی دیکھ ریکھ نہیں کرنی ہے، ہمیں ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کے لیے کھانا نہیں بنانا، ان کے لیے ہے نا بستر صحیح نہیں کرنا، ان کے لیے کپڑے نہیں دھونا ہے۔ وہ آزاد رہنا چاہتی ہیں، اور اس کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ وہ بہت پرانا فتنہ اٹھا تھا جس کو تحریک آزادی نسواں کہا گیا تھا، کہ عورتوں کو قید کر رکھا گیا ہے، عورتوں کو غلام بنایا گیا ہے، ان کو چار دیواری میں بند کر دیا گیا ہے۔ اب اسی کو دھیرے دھیرے بڑھا کر کے کیا کہہ دیا گیا؟ یہ ہے فیمنزم، عطائے اختیار خواتین کے اختیار ہونا چاہیے، یہ فتنہ۔ بہرحال اس سلسلے میں بعض خواتین نے بھی کتاب لکھی ہے، اور الحمدللہ رد کیا ہے اس مسئلے پر کہ اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے تو پورا اسلامی سماج۔ اچھا، اسی لیے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے میرے بھائیو؟ گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ نکاح ہوا اور ابھی 6-8 مہینے، سال بھر بھی نہیں گزرے، میں زیادہ بتا رہا ہوں، اس سے بھی کم، دونوں میں نہیں بن رہی ہے، اس کو اس سے اختلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آزاد رہنا چاہتی۔ آپ کیوں کھانا بنواتے ہیں؟ آپ کیوں خدمت کرواتے ہیں؟ آپ کیوں کپڑے دھلواتے ہیں؟ آپ کیوں برتن صاف کرواتے ہیں؟ مجھے نہیں کرنا۔ اتنا خطرناک مسئلہ، ادھر نکاح ہوتا ہے اور 10 لاکھ 20 لاکھ خرچہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے، تفریق کی نوبت آتی ہے۔ یہ اتنا خطرناک ناسور بنا ہے، جا کر کے دیکھو جہاں فتویٰ دینے والے ادارے ہیں نا، شعبے ہیں، صبح شام طلاق کے ایشوز آتے ہیں، صبح شام طلاق کے مسائل پیش آتے ہیں، اور آزادی کے نام پر اختلاف اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کے تعلقات ہے نا، سوشل میڈیا کے وسائل سے فلاں سے تعلقات ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ جذباتیت کی بنیاد پر اپنے شوہر سے دور اور دوسروں سے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ شیطان بیچ میں پورے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں سماج کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ذمہ دار ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مردوں کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ عورتوں پر قوام ہیں، یعنی عورتوں پر حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں، گارجین ہیں۔ اس لیے کہ مرد کیا کرتے ہیں؟ مرد ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر مجموعی طور پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور دوسرا یہ کہ مرد عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں، ان کے نان نفقے کا انتظام کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوامیت عطا فرمائی ہے۔ ہم مردوں کی ذمہ داری ہے، شوہر ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ جو ہمارے ہیں ماتحت خواتین، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، ان سب کے سلسلے میں ہماری اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی اصلاح، ان کی تعلیم، تربیت، بچوں کی دیکھ ریکھ اور ان کی تربیت کا مسئلہ، اور ہماری جو نگہداشت ہونی چاہیے، نگہداشت کہ ہماری گھر کی عورتیں مطلب کیا پڑھ رہی ہیں، کیا سیکھ رہی ہیں، موبائل ان کے پاس ہیں، ان کے پاس جدید وسائل ہیں، اس کا صحیح استعمال کر رہی ہیں، غلط استعمال کر رہی ہیں، پوری نگرانی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ مرد سے سوال کرے گا بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، گھر کے بارے میں، عورت سے شوہر کے بارے میں، ایسے ہی سب سے اللہ تعالیٰ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا سوال کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ خواتین کو اپنی ذمہ داریاں اپنے گھر، اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے بال بچوں، اپنی سماج کی اصلاح کے تئیں جو بھی عائد ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کوتاہی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جدید حالات کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہمارے اپنے گھروں کو، ہماری اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو اور پورے سماج کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔